السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیدہ رملہ بنت ابی اوف رضی اللہ عنہا. سیدہ رملہ اور ان کے خامند نے پہلے مرحلے میں اسلام قبول کیا. ان کا نام رملہ، والد کا نام ابو اوف بن سبیرہ اور خامند کا نام مطلب بن اظہر بن عبد اوف زہری تھا. یہ جلیل القدر صحابی سیدنا عبد الرحمن بن اوف کے چچا زاد بھائی تھے. سیدہ رملہ، ان کا خامند مطلب اور بھائی طلیب بن اظہر پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے والوں میں سے تھے، یعنی یہ بھی سابقون الاولون میں سے تھے. وہ اس وقت اسلام کے جھنڈے تلے آ گئے جبکہ آفتاب اسلام ابھی مکہ کے پہاڑوں اور میدانی علاقوں میں ذو فشاں ہوا ہی تھا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دار ارقم بن ابی الارقم میں داخل ہونے سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے. جب قریش نے یہ محسوس کیا کہ دین اسلام ان کے لیے خطرناک ہوگا، اسلام کے آنے سے ان کی حکمرانی جاتی رہے گی اور ان کی قیادت اور سرداری خاک میں مل جائے گی، تو قریش نے اسلام کی مخالفت میں جم کر کھڑے ہونے اور اسلام کے خلاف نفرت اور بغض کا اظہار کرنے کا فیصلہ کیا. بعض نادان مشرکین اس مقصد کے لیے کھل کر میدان میں اتر آئے اور انہوں نے خاتم المرسلین کے کمزور پیروکاروں کو ایذا رسانی اور ذلت آمیز سزا کے لیے خاص طور پر نشانہ بنایا. قریش کو اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا. انہوں نے کمزور مسلمانوں کو اپنی گرفت میں لانے اور ان پر غلبہ حاصل کرنے کا چیلنج کیا. انہیں اپنے کیے کے انجام کی کوئی پرواہ نہیں تھی. آخر کار انہیں سراسر نقصان اٹھانا تھا. قریش کا مسلمانوں پر ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، یہاں تک کہ اسلام قوت پکڑ جائے اور اس کے پاؤں مضبوط ہو جائیں. سیدہ رملہ کی ہجرت اور ان کے خاوند کی وفات. اب آپ دیکھیں کہ سیدہ ریتا خود فوت ہو جاتی ہیں اور یہاں سیدہ رملہ کے خاوند فوت ہو جاتے ہیں. سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا، ان کا خاوند اور بھائی اپنے دین کی حفاظت کی خاطر مہاجرین کے قافلے کے ساتھ نجاشی کے ملک حبشہ کی طرف روانہ ہوئے تاکہ امن اور سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکے اور نجاشی ظلم و ستم سے مسلمانوں کی قلوع خلاصی کرا سکے. سرزمین حبشہ میں رہتے ہوئے سیدہ رملہ نے ایک خوبصورت بچے کو جنم دیا جس کا نام عبداللہ رکھا گیا. بچے کی ولادت سے یہ خاندان خوشی سے جھوم اٹھا، لیکن زندگی ہمیشہ برقرار نہیں رہتی اور نہ ہی زندگی ہمیشہ مسرت و شادمان رہتی ہے. رملہ کا خاوند اور اس کا بھائی وفات پا گئے. اب آپ دیکھیں کہ خاتون دوسرے ملک میں جاتی ہیں اپنے محرموں کے ساتھ اور وہاں جا کر دونوں محرم اس کے فوت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا غمزدہ ہو گئیں. اب انہوں نے اپنے بیٹے کی طرف توجہ دی اور اسے اسلام کے بنیادی اصول سمجھانے لگی. سیدہ رملہ رضی اللہ عنہا نے سوچا تھا کہ وہ زندگی کے تمام غم مکہ میں چھوڑ کے جا رہی ہیں. حبشہ میں اسے کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا، وہاں زندگی آرام اور آسودگی سے گزرے گی. اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ غموں کی آندھیاں حبشہ میں بھی اس کا استقبال کرنے کے لیے منتظر ہیں. وہاں اس کا خاوند اور بھائی فوت ہو گئے. مہاجرین نے جب سیدہ رملہ کی مصیبت کو دیکھا تو تمام مہاجرین نے یہ طے کر لیا کہ سیدہ رملہ کی مدد کی جائے. مہاجر صحابیات نے سیدہ رملہ کے ہاتھ بٹانے میں کوئی کسر باقی نہ اٹھا رکھی. انہوں نے ان کے اکلوتے بچے کی پرورش میں پوری دلچسپی لی کیونکہ سیدہ رملہ کا یہ پہلا بچہ تھا. انہیں بچے کی تربیت کا تجربہ تھا اور نہ یہ تجربہ تھا کہ بچوں کو کس طرح پروان چڑھایا جاتا ہے. سیدہ رملہ نے اپنے پاکیزہ دل خاوند کی جدائی کا صدمہ سہنے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کی نیت کر لی اور اللہ تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ اس کے بیٹے کو باپ کی طرح بنا دے، وہ سب خوبیاں اس میں پیدا کر دے جو باپ میں تھی. عبداللہ پرورش پانے اور بڑا ہونے لگا اور بیوہ کے دل کے ارمان پورے ہونے لگے. اس کا دل خوشی سے جھومنے لگا. عبداللہ ہو بہو اپنے باپ کی تصویر تھا. ماں نے اسے اپنا پاکیزہ دودھ پلایا تھا جس میں اسلام کی لذت سرایت کیے ہوئے تھی اور اس کے دل میں ایمان کی تخم ریزی کی. وہ بڑا ہو کر اپنی والدہ کے ساتھ نہایت عزت و احترام، ہمدردی اور غم گساری کے ساتھ پیش آنے لگا. وہ اپنی والدہ کے ساتھ بڑے ہی نرم رویے کے ساتھ پیش آتا. سیدہ رملہ کو تمام غم بھول گئے، وہ اپنے رب کی اطاعت میں مشغول ہو گئیں. وہ مہاجرین کے ساتھ مدینہ منورہ پہنچ کر رہائش پذیر ہوئیں تو اذان کی آواز سن کر ان کا دل مسرور ہو جاتا اور وہ آسمانی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اللہ کی عبادت کے لیے مسجد کا رخ کرتی. اللہ تعالیٰ سیدہ رملہ ان کے خاوند مطلب پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور ان کے اعمال کو شرف قبولیت بخشے. آمین. کیا سیکھا آپ نے ان دونوں کہانیوں سے؟
کیا پتہ چلتا ہے کہ زندگی پھولوں کی سیج نہیں. زندگی میں انسان کو طرح طرح کے صدمے اور غم اور تکلیفیں پیش آتی رہتی ہیں. اصل چیز کیا ہے کہ انسان ہر لمحے اپنے رب کی رضا کی فکر کرتا رہے. اور بعض اوقات ہم سوچتے ہیں نا کہ اس جگہ بہت پرابلم ہے, مثلا ہاسٹل میں رہ کے بڑی مشکل ہے, گھر جائیں گے تو آرام کریں. آپ کا کیا خیال ہے؟ گھر میں آرام ہی آرام ہے. دنیا میں کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں آرام ہو. اللہ تعالیٰ نے آرام کو جنت میں رکھ دیا. ہم اسے دنیا میں تلاش کرتے ہیں, اس لیے پریشان ہوتے ہیں. جب ہم یہ سوچ لیں کہ یہ جگہ امتحان کی جگہ ہے, یہاں ایک کے بعد ایک امتحان آتا ہی رہے گا, تو ہمیں صبر اور شکر کے ساتھ وقت گزارنا ہے, تو زندگی بہت آسان ہو جائے گی. کوئی کچھ کہے گا؟ جی. سید رملہ کا واقعہ میں جیسے دیکھا کہ ان کو مکہ یعنی اپنا علاقہ بھی چھوڑنا پڑا, پھر وہ حبشہ میں آئی, اور ایک اور یعنی کہ مصیبت ان پہ یہ ہے کہ ان کے شوہر بھی فوت ہوئے, بھائی بھی فوت ہو گئے, لیکن وہ اسی غام میں پڑی, انہوں نے زندگی نہیں گزار دی, بلکہ انہوں نے یہ دیکھا کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے, اور انہوں نے اپنے بیٹے پہ توجہ دی, ان کی بہترین تربیت کر کے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنایا. اچھا, بعض اوقات ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ ہم تو دین کے لیے بڑا کام کر رہے ہیں, یا ہم بہت نیک ہیں, یا ہم اتنی عبادت کرتے ہیں, تو اس لیے ہم پر دنیا کی کوئی مشکل آنی نہیں چاہیے. اللہ کرے کہ کبھی نہ آئے, لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے. جن کا ایمان بڑا ہوتا ہے ان کی آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں. تو اس لیے ہمیشہ اللہ کی رضا پر انسان کو راضی رہنا چاہیے, حالات جیسے بھی ہوں. عافیت کی دعا مانگتے رہنا چاہیے, اللہ سے خیر و بھلائی مانگنی چاہیے, لیکن اگر کوئی امتحان آ جائے تو اس پر صبر و شکر کرنا چاہیے. جی. یہ اس میں بہت جملہ اچھا لگا کہ انہوں نے صدمہ سہنے میں اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب کی نیت کر لی. ہاں, کیونکہ آپ نیت کا اجر تو ہر لمحے, حالات تو نہیں بدل سکتے آپ, اور پھر آگے جو وہ چاہتی تھی اس کے لیے انہوں نے کوشش اور دعا دونوں شروع بھی کر دی. بالکل. استاذہ ایک کوشچن تھا کہ اگر کوئی آپ کے اوپر ایسی مطلب آزمائش آ جائے تو آپ کو اللہ سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ وہ آزمائش دور کر دے, یا ساتھ یہ بھی کہنا چاہیے کہ اگر آپ کو بہتر لگے نہیں دور کر دے, آزمائش کے دور ہونے کی. اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ, اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی دینی و دنیایا و اہلی و مالی. تو دور کرنے کی دعا کرنی چاہیے. اس میں بھی پھر رضا ہے نا اللہ کی, بالکل بالکل, اس میں بھی اللہ کی رضا. اس میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سیدہ رملہ کی جب ہسبینڈ اور بھائی دونوں کی ڈیتھ ہو گئی تو یہ ان کی ایمان کی مضبوطی کی علامت ہے کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو اگر نہ میں ہجرت کرتی, میں وہیں رہ جاتی تو شاید ایسا نہ ہوتا. اللہ کی رضا میں راضی ہوگی, نہ صرف راضی ہوگی بلکہ اپنے بیٹے کو بھی اسی راہ پہ لگا لیا جس راہ میں ان کے ہسبینڈ اور ان کے بھائی کی ڈیتھ ہوئی تھی. بالکل, یعنی کبھی وہ اسلام سے ناراض نہیں ہوئے, اللہ سے ناراض نہیں ہوئے, دین سے ناراض نہیں ہوئے. ہمیں اگر کبھی کوئی تکلیف آ جائے تو ہم سمجھتے شاید یہ دین ہی کی وجہ سے آئی ہے, اگر ہم دین پہ نہ ہوتے تو یہ نہ آتی. نہیں, دین پر ہوتے ہوئے تو زیادہ آزمائشیں ہوتی ہیں تاکہ پتہ چلے کہ واقعی کوئی شخص صرف اللہ کی خاطر یہ سب کچھ کر رہا ہے یا کسی انسان کے لیے. ساتھ صاحب نے آج ہی آیت 30ویں پارے میں سورہ بلد میں پڑھی ہے کہ بے شک انسان کو سختی میں پیدا کیا گیا. تو ہم ایکچولی ہر مشکل اس میں مطلب اسٹیٹ آف ڈینائل میں رہتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں شاید اس کے بعد آسانی, اس کے بعد آسانی, اور اس موقع کو بھی گنوا دیتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ جو حالات ہیں ان کو ایکسیپٹ کریں اور اس میں شکر کا وہ جذبہ لے کے آئیں, کیونکہ ہو سکتا ہے اگلے حالات اس سے زیادہ مشکل ہو. بالکل. تو جیسے یہ صحابیات بھی تھیں تو انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا, اس اسٹیٹ کو, اور اسی سے اجر کمایا. یعنی ہر سچویشن کو ایکسیپٹ کر لینا جو ہے یہ بہت اللہ کے ہاں پسندیدہ چیز. استاذہ یہاں جو حضرت رملہ کے بارے میں ہم پڑھے تھے کہ جب وہ اور بیبی اکیلے رہ گئے تو مہاجر صحابیات جو ہیں وہ انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی کہ وہ بھی ان کے ساتھ مدد کرائیں. تو مطلب اگر ہم لوگ بھی آس پاس, ہمارے آس پاس سے بچے گزرتے ہیں, ہم لوگ کو بھی اچھی باتیں سکھانی چاہیے. بالکل, کہتے ہیں کہ ایک بچے کی پرورش میں پورے گاؤں کا ہاتھ ہوتا ہے. تو ماں پرورش کرتی ہے, باپ کرتا ہے, نانی دادی کرتے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بھی آس پاس کا ماحول ہوتا ہے, چاہے اسکول ہے یا گلی محلے کے بچے جن کے ساتھ بچہ کھیلتا ہے, وہ سارے اس کے اندر حصہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو ہر ایک کو اپنا رول ادا کرنا چاہیے. میں ہمیشہ اسی نیت سے بچوں کے ساتھ سلام دعا کرتی ہوں, ان کو ذکر اذکار سکھاتی ہوں. کوئی بھی بچہ مجھے مل جائے کہیں بھی, یعنی کوئی ثواب کی نیت کر لیتی ہوں کہ آج اگر میں اسے کوئی چیز سکھاؤں گی اور یہ ساری زندگی کچھ کرے گا تو اس میں میرا حصہ پڑ جائے گا. سرزا میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس طرح ہم کہتے ہیں کہ یہاں بہت مشکلات ہیں, آگے کہیں اور جائیں گے وہاں پر آسانیاں ہو جائیں گی, لیکن اگر پورے دن میں ہمارے پاس کوئی کام نہ ہو تب بھی ہم بور ہو جاتے ہیں. ایک زیادہ آسانی ملنا بھی ہمارے لیے ایک مشکل کا باعث بن جاتا ہے. بالکل. استاد سیدہ ریختہ کی سٹوری میں ہے نا کہ انہوں نے وطن کی جدائی برداشت کر لیکن دین سے دوری برداشت نہیں کی, اور ہم کیا کرتے ہیں اپنے گھر والوں سے دوری برداشت نہیں کرتے اور کورس چھوڑ کے چلے جاتے ہیں.
اچھی بات کی آپ نے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.